جو سورہ الواقعہ ہے اور اس کا آخر ہے، آیت مبارکہ کریمہ جو ہے یہ 88 سے لے کر آخر تک یعنی کہ 96 تک کی تفسیر کا ہم شرف جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے موت کا بیان کیا ہے کہ انسان کی روح نکلتی ہے تو تم دیکھ رہے ہوتے ہو، تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم لٹاؤ اسے اگر ہو تم سچے۔ اب جو ہے نا مرنے کے بعد کیا حالت ہوگی اس کا ذکر ہے۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس لیکن اگر ہے وہ مقربین میں سے۔ اچھا دیکھیے قرآن مجید کا انداز، وہ سورہ واقعہ جہاں سے شروع ہوئی تھی نا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا تھا نا، تو ادھر اب آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک 3 گروہوں کا ہی پھر ذکر کر۔ تو 3 گروہ کون سے ہوں گے؟ 2 جنتی گروہ ہوں گے، جنتی گروہوں میں سے بھی ایک سابقون ہوں گے، وہی مقربین ہوں گے، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اور ایک جو ہے نا اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں طرف والے یعنی کہ جنتی، ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ مقربین کی تعداد جنتیوں میں بھی کم ہوگی، اور پھر جہنمیوں کا ایک گروہ ہوگا جو کہ بائیں طرف والا ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَأَمَّا یوں سمجھ لیں جب یہ آئے نا تو پھر اما آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں فَأَمَّا آیا نا تو آگے آئے گا وَأَمَّا آیا نا، تو یہ تشریح اور تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اما کا مطلب ہوتا ہے کہ ادھر اس کی تشریح اور تفصیل بیان ہوگی۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس لیکن اگر ہے وہ مقربین میں سے، تو یعنی کہ وہ جو ہے نا مقربین کون ہے؟ السابقون السابقون، یعنی کہ وہ ہر معاملے میں ہر نیکی میں سبقت کرنے والے، تو ان کا آخرت میں پھر درجہ بھی اوپر ہو، اور یعنی کہ ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والے، سبقت کا مطلب پہل کرنے والے۔ نماز کی باری آئی ہے تو پہلی صف، روزوں کی باری آئی ہے تو نفلی روزے بہت، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آتا ہے کہ ان کو 8 جنت کے دروازے آواز لگائیں گے، وہ معاملہ ہوگا۔ تو جو مقربین ہوں گے فَرَوْحٌ وَرَیحان، تو راحت ہے اور عمدہ رزق ہے، وَجَنَّتُ نعیم، اور جنت نعمتوں والی۔ اب پس لیکن اگر ہے وہ مقربین میں سے تو راحت ہے، فَرَوْحٌ، تو راحت جیسے ہی وہ روح نکلی تو وہ گویا کہ جنت میں داخل ہو گئی۔ اور مقربین میں شہداء بھی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کے سبز پرندوں کے نا پوٹوں میں ان کی روح ہے، جہاں چاہتی ہے آتی ہے جاتی ہے جنت میں، تو کھاتی پیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر شہداء کی جو ہے نا یہ فضیلت بیان کی ہے۔ کافروں نے سمجھا مر گئے کھپ گئے دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ تو وہ انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، اور صالحین میں سے مقربین ہو سکتے ہیں۔ تو مقربین ہوں گے کم، کیونکہ یہ نا جیسے پہلی پوزیشن حاصل کرنا ہر بندے کا کام تو نہیں ہے، تو جو پھر حاصل کرتا ہے وہ پھر آگے بھی جاتا ہے۔ فَرَوْحٌ وَرَیحَانٌ، تو راحت ہے اور عمدہ رزق ہے، وَرَیحان یعنی کہ
بعض نے پھول اور خوشبو بھی کہا ہے کہ جب ان کی موت آتی ہے نا تو پھر جو ہے نا وہ جنت کے پھول یا جنت کی خوشبو لے کر آتے، اور بعض کا مقربین کو ادھر ہی سے وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے. جیسے وہ صحابی تھے تو انہوں نے کہا مجھے یہ احد میں انہوں نے کہا اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی، تو وہ پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے. نظر تھے غالب صحابی، تو ان کے وہ اتنے زخم لگے تھے تو ان کی جو ہے نا بہن نے ان کو پھر پہچانا. وہ جنت نعیم، اور جنت نعمتوں والی، نعمتوں والی جو ہے نا وہ جنت میں ہوں گی. یہ کیوں کہ نعمتوں والی، گویا کہ باغ کہہ دو نعمت والی جنت کہہ دو ایک ہی بات ہے، اتنا ان کا جو ہے نا مقام ہے. تو فروح و ریحان و جنت نعیم، تو راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور جنت نعمتوں والی. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اب دوسرے گروہ کا جنتی کا ذکر ہو رہا ہے. اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہے تو میں نے بتایا نا کہ یہ جو جنت والے ہیں نا، جنت دائیں طرف ہے اور نیکی والا فرشتہ بھی دائیں طرف ہی بیٹھتا ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ دائیں جانب یعنی کہ جنتیوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو سلام ہے تیرے لیے کہ تو دائیں جانب والوں میں سے ہو. یعنی کہ یہ فرشتے کہتے ہیں موت کے وقت، یا پھر وہ بعد میں اسے یہ کہا جائے گا کہ تیرے لیے سلام ہے کہ تو ہے نا دائیں جانب والوں میں سے ہے. اور یہ نا موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے تقریباً جنتی اور جہنمی ہونے کا. جب اس کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں تو وہ جنت والوں میں سے ہے. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو سلام ہے تیرے لیے کہ تو دائیں جانب والوں میں سے ہو. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور لیکن اگر ہے وہ جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہ لوگوں میں سے، وہ جہنمیوں کا ذکر ہے یہ، کیونکہ جہنمی گمراہ بھی ہیں اور بعض اوقات وہ بلکہ وہ آخرت کو جھٹلاتے بھی ہیں کہ آخرت نہیں آئے گی. تو فرمایا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو جھٹلانے والے ہیں جو گمراہ ہیں تو مہمانی ہے کھولتے پانی سے. استغفر، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو مہمانی ہے کھولتے پانی سے. اور حمیم حمام ادھر ہی سے ہے نا لفظ، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا گرم پانی ہوگا. وہ آتا ہے کہ جیسے ہی وہ پئیں گے تو اندر سے نا آنتڑیاں سب ختم ہو جائیں گی، لیکن موت نہیں نا ہے، ورنہ تو وہ خلاق ہو جائے، ختم ہو جائے. ہاں پیدا نہیں، وہ زندہ ہی رہیں گے، پیدا کیوں نہ، موت ہے ہی نہیں نا، پھر دوبارہ بن کے پھر کٹ جائیں گے. ہاں تاکہ عذاب دوبارہ ہو. استغفر، اللہ تعالیٰ واقعی جی محفوظ فرمائے. فَنُزُلٌ، تو مہمانی ہے من حمیم، کھولتے پانی سے. اور یہ مہمانی بطور طنز کا ہے، یہ مہمانی تھوڑی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ مہمان ہوتا ہے ابتدا میں، تو ابتدا ہی میں ان کو کھولتے ہوئے پانی سے ان کی مہمان نوازی جو ہے وہ کی جائے گی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جلنا ہے جہنم میں، یعنی کہ جہنم میں جو ہے نا وہ داخلہ ہوگا اور ان کا جلنا ہوگا. اور جلنا بھی ایسے ہے کہ وہ اگر وہ جلد ساری جل گئی ہے تو دوسری چڑھا دی جائے گی، پھر عذاب ہوگا، پھر دوسری آ جائے گی.
بہرحال جی اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رکھ لے. ہم تو اس کا میرا حال ایک جھونکا نہیں برداشت کر سکتے جہنم کا کہ نہیں. یہ دنیا کی گرمی دیکھ رہے ہیں یہ نہیں برداشت ہوتی. اے سی کبھی لگاتے ہیں کبھی پنکھا لگاتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. تو جوانی تو واقعی بندے کو احساس نہیں ہوتا, گزر جاتی ہے نا, بندہ کو نا بے فکر سا ہوتا ہے. لیکن جو وہ بڑھاپا اور وقت قریب آتا ہے تو پھر اللہ اللہ ہی ہوتی ہے کہ یا اللہ وہ اعمال کی طرف دھیان دے تو نظر کچھ نہیں آتا, پلے بندے کی کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ کی رحمت کا ہی سہارا ہے. دنیا میں دنیا کی تکالیف برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی تکلیف تو بہت بڑی ہے. بڑا جی وقنا عذاب بننا, دعا مانگنا یہی چاہیے. دنیا تو پھر بھی گزر ہی جائے گی. وہ کہتے ہیں نا, وہ غالب نے کہا تھا گھبرا کر کہتے ہیں مر جائیں گے, تو کہ مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے. ان ھذا لہو حق الیقین, بے شک یہ البتہ وہی ہے جو حق ہے یقینی, یقینی طور پر یہ حق ہے. یعنی کہ یقین کسے کہتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ سے پوچھوں آج کا دن کیسا گزرا تو آپ کو اس پر اتنا یقین ہے کہ آپ 2 منٹ میں کہہ دیں گے یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا جہنم جنت یا مقربین یہ حق ہے, یعنی کہ بالکل سچ ہے, 2 کی طرح 4 اور یقینی چیز, حق الیقینی, حق بھی یقینی ہے. تو اللہ معاف کرے وہ کیا گزرتی ہوگی. فسبح بسم ربک العظیم, بس تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کی جو نہایت عظمت والا ہے. یہ نا 2 مرتبہ آیا ہے یہ آیت, یہ پیچھے بھی آئی ہے. فسبح بسم ربک العظیم 74, تو پھر یہ آخر میں آئی ہے. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو پاک قرار دینا, یعنی کہ جو جہنم میں پہنچے ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچے, اور جو جنت میں گئے ہیں وہ تو ویسے ہی اللہ کی رحمت ہے. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کی جو ہے نا وہ کثرت کرنی چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم. اور آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر آپ سبحان ربی الاعلی جو ہم رکوع میں کہتے ہیں, پاک ہے میرا رب اعلیٰ بلند, سبحان ربی الاعلی. دوسری بھی دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر, وہ بھی ہے. تو لیکن ادھر آ رہا ہے کہ تسبیح سے یہ نہیں مطلب ہوتا بندہ سبحان اللہ پڑھے, یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ دل میں یہ نیت ہو کہ یا اللہ جو بھی دکھ تکلیف ہے یہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے, تو ظلم سے پاک ہے. یعنی کہ ہمارے اعمال کی برائی ہماری طرف ہی لوٹ آتی ہے, کہ جو کمی کوتاہی ہے وہ ہماری طرف سے ہے. تو جب یہ بندہ کہے گا تو اس کا مطلب ہے سبحان اللہ. اور الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جو بھی قابل تعریف کام ہے وہ تیری طرف سے ہے, یہ مطلب ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ مطلب. تو ٹھیک ہے جی, آج الحمدللہ یہ سورہ الواقعہ جو ہے وہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.